نہیں. آج بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپشنل ہو گیا ہے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. ونس اپون اے ٹائم یہ آپشنل نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ جو بہت ساری حدیثیں آتی ہیں نا جن میں پتہ چلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو نماز جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. ان حدیثوں کا مطلب علماء نے یہی بیان کیا کہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا مسلم بھی ہو اور نماز چھوڑے. تو اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے بھائی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہے, جو نہیں پڑھتا تو سمجھ لو ہندو یا عیسائی ہے. کیونکہ اس دور میں یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ ایک آدمی نماز. دیکھو اس کی مثال ایسے, آپ فوجیوں کو دیکھتے ہو پریڈ کے دوران, جو پینٹ شرٹ میں ہے وردی میں ہے وہ فوجی ہے, جو سول ڈریس میں گھوم رہا ہے وہ کوئی دائیں بائیں کوئی بندہ ہوگا, وہ فوج کا آدمی نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا. لیکن کسی ملک کی فوج کرپٹ ہو جائے, ڈسپلن کی ایسی کی تیسی ہو جائے, تو آدھے لوگ فوج میں آدھے دھوتی آدھے جو ہے نا وردی میں ہوں گے, آدھے دھوتی بنیان میں, آدھی چڈی پہن کے پریڈ کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب اس کا نظام کیا ہو گیا ہے, خراب. تو بالکل ایسے ہی ہے, نماز مسلم کی وردی ہے. جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا مسلمان نماز کی فکر کرے گا. تو اس لیے نبی نے فرمایا جو نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہے. مطلب یہ نہیں کہ کافر ہے, مطلب یہ کہ اس دور میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا ہو. یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے کہ بھائی سمجھ لینا کہ وہ ہندو یا عیسائی ہوگا, وہ مسلم نہیں ہو سکتا. اس لیے بھائی آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پہ کوئی کمپرومائز, بولو نا بھائی کیا ہو گیا. نہ جہاز میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے. میں بھی ایتھوپیا سے زیمبیا جا رہا تھا, وہ کنیکٹڈ فلائٹ تھی ایتھوپیا سے. جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم اترے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھو ایئرپورٹ پہ قضا وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ لوگ فلائٹ میں تھے, نماز کیوں نہیں پڑھی جہاز میں؟ انہوں نے کہا یار جگہ ہی نہیں تھی. بھائی میدان جنگ میں جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر میدان جنگ میں ہونا, لڑائی چل رہی ہے اور نماز اب بہت مشکل ہو گئی ہے تمہارے لیے, بھائی کیسے, وہ تو مار دے گا دشمن. اللہ نے کہا کھڑے ہو کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. ہیئت کو چینج کر سکتے ہو, قضا نہیں کر سکتے. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین, ارے کیا حال ہے, خیریت سے؟ نماز کے بعد ملتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, فرمایا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اس کے ٹائم ہے, اپنی طرف سے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جہاز میں ہو, ٹرین میں ہو, جہاز میں نماز کا طریقہ یہ کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں فرض نماز. نہیں ملتی آپ کو اجازت تو سیٹ پہ قبلہ رخ کر کے پڑھ لیں. قبلہ رخ بالکل ہی پیچھے کی طرف قبلہ ہے تو پھر جہاں منہ ہو وہاں پڑھ لیں. لیکن فرض نماز اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو ایئرپورٹ پہ اس کو احتیاطاً دہرایا جائے گا, سمجھتے ہیں. لیکن چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. شاپنگ کے لیے خواتین جاتی ہیں, نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بھائی نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ہر قیمت پہ آپ کو ٹائم پہ پڑھنی ہے. لوگ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. دیکھو اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. جو رکن اسلام نے فرض کر دیا ہے نا تو اس کا مطلب آرڈر از آرڈر. اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ فرض. اب اس میں اللہ نے یہ اجازت ہمیں دے دی ہے کہ سفر میں آپ نماز آدھی کر دیے, 4 کے 2 کر دیے, یہ آسانی ہے. یہ 2 کیے ہی اس لیے کہ اب آپ کے پاس قضا کا آپشن ختم ہو گیا. تو بھائی 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح نماز کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے. اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری گمراہ ہوئی ہیں, میری امت لا تجتمع علی ضلالہ, پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے. تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئی, لیکن وہی گڑبڑیں ہماری امت میں, اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئی, مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں. تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں. ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے, بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو,
فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. جب اس سے کہا گیا بھائی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، قرآن تو ہم سے دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، اور مزاروں پہ جا کے سجدے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں. اللہ کتنے؟ there is no God except اللہ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی؟ بھائی حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے. عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا، دعا ہے. تو دعا عبادت ہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا، دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا، یعنی سوری دینا. گیس کے وزیر، سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا، جو بھی مختلف، مجھے تو وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے. گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں. جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ تو اللہ کے پاس ہے. بھائی اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے. تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے دے تو ہم اللہ کو مانگے یا اس سے مانگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی؟ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں، ٹائم کا مقابلہ سخت ہے، دھوپ میں بیان ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا، پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں. تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا. اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. تو عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی. تو عقیدہ توحید میں بھائی قرآن کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو بولو نہیں دیے. مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا نا، ہم جب مشرک سے پوچھتے ہیں کہ یار ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے، یہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اتنی سینس تو ان میں بھی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود نہیں کرتے، ان کو اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے. اصل تو بھگوان وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن اس نے ان کو اختیارات دیے. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اختیارات نہیں دی. اس شرک کی قرآن میں نفی ہے. ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے، کیونکہ 2 خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے. مشرکین کب کہتے تھے کریٹر 2 ہیں؟ وہ کہتے بھائی ایک کریٹر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے خالق کون ہے، وہ سب بیک زبان ہو کے کہتے تھے کون ہے؟ اللہ. ہندو بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. سکھ بھی کہے گا کون ہے بھائی؟ اللہ. عیسائی بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. وہ نام انہوں نے چینج کر کے رکھے ہوئے لیکن کریٹر ایک ہی مانتے ہیں سب. تو کریٹر کو ایک ماننے سے آپ توحید پرست نہیں بن جاتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں جلدی سپیڈ میں ہوں چونکہ میں ایک اور اشکال، بعض حضرات پھر اس پہ ایک اشکال اٹھاتے ہیں بھائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اب دیکھو سیکیورٹی گارڈ ہے نا، مدد لے رہے ہیں ان سے بھائی دائیں بائیں سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے جو کینیڈا میں آپ کے وقار کے خلاف. تو سیکیورٹی گارڈ ہو گئے نا، مدد طلب کی نا ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے.
بھائی ہم جب سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں, غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے مدد طلب کرتے ہیں, تو جب ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو پیغمبر کیوں نہیں کر سکتے, اور جو ہے وہ قبر میں بابا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں, there are two types of help. مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے, جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی میں ڈوب رہا ہوں, میں کہتا ہوں میری مدد کرو, مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھاؤ, میں بھی کیا کروں گا. ایک آدمی نا ریونڈ میں وہیں گٹر میں گر گیا, وہ نہیں, وہ گٹر, ایک سچا واقعہ یہ, ریونڈ میں وہ باہر نکلا, تو اب کیا کرو, چٹکلا بہت زور سے آتا ہے تو پھر نکالنا پڑتا ہے. وہ ریونڈ میں وہ آدمی گٹر کے میں پانی میں گر گیا, تو جو اس کے ساتھی تھے نا, بڑا گاؤں کا دیہاتی سیدھا سادہ آدمی تھا, کہتے ہیں ہم نے ہاتھ دے کے اس کو گٹر سے باہر نکالا تو اس ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ گر گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے چپل رہ گئی اندر, میری چپل اندر رہ گئی. تو اب دیکھو, اس نے ہاتھ دیا مدد کے لیے اور سامنے والے نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا. یہ مدد اسباب کے تحت ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے, سائنٹیفکلی ممکن ہے یہ نہیں. یہ جو کام ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اسباب سے ہٹ کے جو پکارا جائے گا وہ کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. اور جو ہم اسباب کے تحت پکارتے ہیں, مدد لیتے ہیں, جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, وہ مدد وہ والی مدد نہیں ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ سپیڈ تھوڑی فارورڈ کا بٹن میں نے دبایا ہوا ہے نا اپنا, تو اس لیے جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ پوری بات آ جائے آپ کے سامنے. بعض لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ بھائی فرشتے بھی تو کام کرتے ہیں, تم کہتے ہو بھائی اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے, تو فرشتوں کو بھی تو بہت سارے اختیار دیے ہیں. موت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ جو فرشتہ آتا ہے نا موت کا, جب وہ آتا ہے آدمی پوچھتا ہے بھائی کس سلسلے میں حاضر ہوئے, تو بتاتا ہے آپ کی موت لینے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو وہ بھی تو موت کا فرشتہ ہے. وہ بھی جب وہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے, تو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی موت اور زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خوب سمجھیں. کسی سے کام لینا الگ بات ہے, کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات. دیکھو, میں اگر پین سے لکھتا ہوں کوئی تحریر, تو قلم سے میں کام لے رہا ہوں, لکھنے کا رائٹ اور اختیار قلم کے پاس نہیں ہے. تبھی آپ کچھ لکھواؤ گے تو مجھے کہو گے, قلم کو تھوڑی کہو گے. آپ نے کہا کہ بھائی اس دن مفتی صاحب پین سے کچھ لکھ رہے تھے, تو یہ پین بڑا زبردست لکھتا ہے بھائی, مفتی صاحب نے آئی لو یو لکھ کے دیا تھا اس میں. تو آپ گئے پین کے پاس, یار تم نے اس دن آئی لو یو لکھا تھا, یا اپنی ہونے والی کے پاس گئے. شروع میں وہ جب آئی لو یو بولتی بہت اچھا لگتا ہے, جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر اچھا لگے تو پھر یہ سچی مچی کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یار دوبارہ یہ لکھ, تو قلم کیا کہے گا؟ بھائی یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ کو یار اس دن تو نے لکھا تھا. بھائی لکھا میں نے نہیں تھا, کاتب جو رائٹر ہے اس نے لکھا تھا, لکھنے کا کام مجھ سے لیا تھا, لہذا پکارا رائٹر کو جائے گا, قلم کو پین کو نہیں پکارا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ فرشتوں سے بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں, اور خضر علیہ السلام سے بھی اللہ نے کچھ کام لے لیے, لیکن کام لینا الگ چیز ہے. اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. لہذا عزم کرو کبھی بھی اللہ کے سوا اپنی دعاؤں میں, حاجتوں میں کسی کو کبھی بھی ہم نہیں پکاریں گے. اچھا ایک چیز شرک تو نہیں ہے, لیکن شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. کوئی بھی کام جو آپ illogical کرتے ہو نا, وہم اور توہمات کی بیس پہ, کیونکہ شرک بھی ایک وہم ہے نا. بھائی پتھر کا بت بنا دیا آپ نے, فرض کر لیا کہ اللہ نے اس کو اختیار, کہاں سے فرض کر لیا بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے مے بھی, سمجھ رہے ہیں؟ تو فرضی دنیا میں سے اسلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ پورا اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کیا کرتا ہے, پھر بھی نکالتا ہے نا باہر فرضی دنیا سے اسلام ہمیں. تو یہ جو جن چڑیل بھوت ٹونے ٹوٹکے فلانے نے کچھ کر دیا اور اس کے لیے پھر آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج کر رہے ہو, یہ منجن بھی صرف مذہبی لوگوں کا ہے. آپ کو انگریزوں میں یہاں کینیڈا پہ کوئی جن چڑیل بھوت کبھی بھی نظر, میں جنات کے وجود کا قائل ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرف نسبت کر دیں, لیکن یہ جن چڑیل بھوت نہ جاپانیوں پہ کبھی آئیں گے, نہ کسی گھوڑے پہ, نہ کسی گوری پہ. تو یہاں ہماری مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جہاں مذہب ہوگا نا, مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اسے روحانی عامل ہے, جن بھگانے کے لیے, چڑیلیں بھگانے کے لیے. یہ چیزیں اب ان ملکوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, انگریزوں میں نہیں تھی. آپ کسی روحانی عامل کو لے آؤ, جن اتارنے والا, کسی گھوڑے پہ جن نہ آیا تو میرا نام بدل دینا.
اس لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو یہ روحانی عامل تعویذ گنڈوں والے، ان سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. کبھی بھی ان کو جن آ بھی جائے نا تو بھی نہیں ان کے پاس جانا. آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، بھاگ جائے ٹھیک ہے، نہیں بھاگے اور بیگم پہ آ جائے تو خود ہی بھگتے گا. وہ بیگم پہ جن آ جائے نا تو خود ہی بھگتے گا وہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں. خواتین بیان سننی پھر وہ غصہ کرتی ہیں، ہمارے خلاف بول رہے ہیں. یہ مذاق تھا. اس سے پہلے جو بیان تھا وہ سیریس تھا. اچھا بھائی، تو جن، چڑیل، بھوت، تعویذ، اس بحث میں مت پڑھو کہ جائز ہے یا ناجائز. اس بحث میں مت پڑھو، کیونکہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں. کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا. زندگی خوشیوں کی گزرے گی، کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی. ایک عامل کے پاس گیا، اس نے دم کیا، میری آنکھیں لوٹائیں. میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا، تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا. جس کو جن کو پتا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں، تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے، لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے، اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے. تو عاملوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا. وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے نا. تو آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج سے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بابا کے مزار پہ جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی وہ بیچارے خبر میں گئے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آدھے دھڑ والے کا دھڑ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو اس عذاب سے کیا کرو، نکالو. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھو یہ دماغ سے نکال دو کہ بہو نے ساس پہ کچھ کیا، جٹھانی نے فلاں پہ کچھ کیا. نہیں ہوتا، یہ اتنا ہلکا پھلکا کیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے ہونے دے دیا تھا اثر تھوڑا سا. ورنہ یہ جادو ٹونے ایسے نہیں ہیں بچوں کا کھیل کہ کوئی بھی کسی پہ کر دے فوراً ہو جائے. یہ ہوتا انہی لوگوں پر ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عاملوں کے خلاف 20-25 سال سے بول رہا ہوں. یہ جو جن چڑیل بھوت بگانے والے جادوگر ہیں نا، آج تک میرا ایک بال بھی سفید نہیں کیا. داڑھی کے بال میرے کچھ سفید ہیں، وہ تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے. سر کے بال ابھی تک انہی کی مخالفت کی وجہ سے کالے ہیں. حالانکہ 50 سال میں آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کی مخالفت اتنی کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بال سفید ہی نہیں ہونے دیے سر کے. اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ بولیں گے ہم نے کیے. تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اپنی سوسائٹی کو آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہے. یہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. مذہب ان چیزوں سے آپ کو نکالتا ہے، ان چیزوں میں آپ کو انوالو نہیں کرتا. کوئی مسئلہ ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس دم کر دیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں ان چیزوں میں. تو یہ پہلی بات تو ہو گئی عقیدہ توحید. یہ کلیئر ہو گیا نا مسئلہ عقیدہ توحید کا. اس کے بغیر یہ اتنا سخت مسئلہ ہے اسلام میں. دیکھو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو یار بھائی اللہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے عقیدہ توحید میں، کہ اللہ نے کہا میں مشرک کی کسی صورت میں بخشش نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، وہ کتنی تہجد پڑھے، کتنی نمازیں پڑھے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اللہ غیرت والا ہے. دیکھو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ اب بہت خدمت کرے آپ کی، میں بہت خدمت کرتی ہوں، یا بیٹا اپنے باپ سے کہے ابا آپ کی میں بہت خدمت کرتا ہوں بہت زبردست، لیکن میرے فلاں بھی میرے ابا ہیں، فلاں بھی میرے ابا ہیں. ابا کہے گا سب کچھ برداشت ہے، باپ ہونے میں شرک، بولو شرکت برداشت نہیں. عورت اپنے شوہر میں شرکت کر لے تو شوہر برداشت کر لے گا. اگر کر لے گا تو اس کا مطلب وہ پھر تھوڑا غیرت کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا. اگر غیرت ہے تو وہ بد اخلاقی برداشت کر لے گا. بھائی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی تمہارا شوہر اور فلاں بھی، میں نام لے لوں گا. وہ اکثر بیانات میں نام لے لیتا ہوں. نہیں وسیم کا نام ایسے موقع پہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو عورت شوہر کبھی شرکت برداشت کرے گا؟ بھائی سربراہ کبھی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے بھائی سب کچھ گناہ جو بھی ہو توبہ کرو، معاف کر دوں گا، اصلاح کی کوشش کرو، لیکن میں اپنے ساتھ شرک کسی قیمت پہ گوارا نہیں کرتا. تو یہ ہے تھوڑا سا مختصر عقیدہ توحید. نماز کے بعد ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام میں فرض ہے. دیکھو گورنمنٹ کو ٹیکس تو دینا چاہیے، سب دیتے ہوں گے، امیدیں نہیں دیتے تو غلط کرتے ہیں. دے دیا کریں آج سے، کیونکہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان معاہدوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتا ہے. تو زکوٰۃ یہ اللہ کا ٹیکس ہے. یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو اللہ نے کہا بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، تو میری طرف سے فلاں غریب آ رہا ہے اس کو دے دینا. تو تمام فقہا یہی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب کو نہیں دیتے، وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو.
اللہ نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے, وکیل بالقبض. جیسے آپ کی پیمنٹ تھی, آپ نے 1 کروڑ روپے دینے تھے وسیم بھائی, اب وسیم بھائی کا مثال ٹھیک ہے, آپ نے وسیم بھائی کو دینے تھے, وسیم بھائی مارکیٹ سے شارٹ تھے, انہوں نے فون کیا غفار کو کہ یار میری طرف سے 1 کروڑ روپے پکڑ لے, آپ نے غفار کو پکڑا دیے تو ادائیگی ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ میں ابھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں مجھے دینی ہے, تم نے, میں متولی ہوں, لیکن اب کیا ہے, میری طرف سے وکیل ہیں, فلاں 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 قسم کے لوگ ہیں, ان کو دے دو گے تو میں کیا سمجھوں گا, مجھے دیے. تبھی اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے گا کس کو, اللہ کو. تو اسلام نے زکوٰۃ کی بھی فضیلت بیان کی ہے, اور ساتھ ساتھ اسلام نے انفاق کی فضیلت. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ آپ پر ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن نہیں ہے. پڑوسیوں سے زیادہ حق اسلام میں بلڈ ریلیشن کا ہے, خونی رشتوں کا ہے. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں حکومت کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, غریبوں کو سنبھالنا, بیواؤں کو سنبھالنا, لیکن مسلمان کے ہاں حکومت کی رسپانسبلٹی کم ہے, اسلام میں پبلک کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. آپ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, نان نفقہ جو بھی بلڈ ریلیشن ہے نا, جو بھی مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں, ان تمام وارثوں پہ ان کی وراثت کے بقدر نان نفقہ واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں, جب اس کی ڈیتھ ہوگی کوئی اور وارث نہیں ہے, تو 2 بیٹوں میں یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, تو 2/3 بیٹے کا حصہ ہے اور 1/3 بیٹی کا حصہ ہے. تو یہ اگر اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور یہ بوڑھا ہو گیا تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ مر جاتا تو 2/3 بیٹے پر آتا, 1/3 بیٹی کے لیے آتا نا. تو اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا جتنے بھی منتھلی نان نفقہ ہے, جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں, وہ 2/3 بیٹے پر ہیں اور 1/3 بیٹی پر ہے. اگر وہ کما رہی ہے, جاب کر رہی ہے, نہیں کر رہی ہے تو سارا خرچہ کس پر ہے, بیٹے پر ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو دائیں بائیں, اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے. آپ کی کوئی بہن ہے جو جاب لیس ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی, تو شریعت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, بولو بھائی کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی خالہ, پھپھو, تایا, چچا, یہ ساری رسپانسبلٹی اسلام نے خونی رشتوں پہ لگائی ہے. غیر مسلموں کے ہاں وہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ان کے لا ان کے حساب سے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ کے حساب سے جو اسلام نے لا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ آپ کی بہن کے بارے میں سوال کس سے ہوگا, آپ سے ہوگا. اگر اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, وہ اس کی ضرورتیں, بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, تو بھائی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو اسلام میں بیوی کی ذمہ داری کس پر ہے بھائی؟ جاب بیگم پر لازم نہیں ہے, اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے بھائی؟ شوہر پر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار ہیں نا, ان پہ جب آپ خرچ کرتے ہو, جو بھی بلڈ ریلیشن ہے, بھائی بہن, چچا, تایا, ماموں, یہ جو قریبی ہوتے ہیں, پپو, کوئی خاتون رہ گئی ہو تو مجھے بتا دینا, ایسا نہ بولے ہمارا تو آیا ہی نہیں اس میں. تو جو بھی آپ کے خونی رشتے ہیں ان پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ مسکین ہیں, اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا جب تم رشتوں پہ خرچ کرتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملتے ہیں, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری مضبوط کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرا جاب لیس ہے, اس کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی. یہاں پان گٹکے کا الٹرنیٹ کیا ہے کینیڈا میں؟ پان گٹکا نہیں ملتا یہاں؟ اچھا ملتا ہے, گٹکا ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ. آپ لوگ وہاں سے ایکسپورٹ پہ پابندی ہے لیکن ٹائٹ قسم کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے یہاں سے, ٹھیک ہے. اچھا لیگل ہوتا ہے, پھر صحیح ہے. خیر
ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے, دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ تو ایک مثال ہے, پان گٹکے کے لیے نہ دیں آپ اس کو پیسے, لیکن اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھائی کے ذمے ہے. یہاں پر لوگ آ کے لبرلزم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں گورا جب لائف کو ایسا انجوائے کر رہا ہے تو اس کے تو ذمے نہیں ہے میں اپنے بھائی کو دوں پیسے. تو ہم بھی ویسے ہی لائف اسٹائل ہو بھائی صاحب, آپ مسلمان ہو, آپ کو گورے کو فالو نہیں کرنا, بلکہ آپ کو گورے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ اسلام کیا حسن ہے. اسلام میں ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ بھائی کی ذمہ داری, بہن کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی پر ہے. ایک کما رہا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسرے کا خیال کرے, اس سے مانگے بغیر اس سے پوچھے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے, واقعات سناؤں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا, تو وہیں سے ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ بھی اسلام کا ایک آرڈر ہے. تو دلیل جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ یہ میرا بیان اگر کوئی غیر مسلم سن لینا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا, جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں. اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. کیونکہ آج کل سیکولر قوتیں بہت کام کر رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں بیڑا غرق کر رہی ہیں. دوسری دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک کو کہتے ہیں بدیہی اور ایک کو نظری. نون ضا را, اور یا نظر عربی میں فکر کو کہتے ہیں, رائے کو, فکر کو. بدیہی دلیل اسے کہتے ہیں کہ ایک شے کے تصور سے دوسرے شے کے تصور خود بخود آ رہا ہو, اس کے لیے آپ کو سوچنا نہ پڑے. پاگل ہو, بے وقوف ہو, دیوانہ ہو, باولا ہو, وہ فوراً فیصلہ کرے گا بھائی یہ ہے تو لازمی وہ ہے. جیسے دھوپی کی مثال, بھائی دھوپ ہے تو سورج ہے, اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے, نہ غور و فکر کے میں غور کر کے. یہ دلیل تو میرے سامنے آئی ہے, روشنی. اب میں ججز بلاتا ہوں, وکلا کو بلاتا ہوں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ سورج ہے. غور کر کے میں 1 گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی ہے نا یار ہے. تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک آدمی نے کسی کو بتایا کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھتا تھا. ایک صاحب بغیر وضو کئی سال سے نماز پڑھ رہے تھے. ان سے کسی نے کہا بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میری تو ہو رہی ہے, میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, بغیر وضو کیا ہو رہی ہے؟ تو ان کی نظر میں بھی یہ کیا تھی؟ بدیہی. بھائی ہو رہی ہے, میں پڑھ کے دیکھ رہا ہوں. ان کا خیال تھا ہونا اسے کہتے ہیں کہ بھائی رکوع کرو تو رکوع میں چلے جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, سجدہ کر لو, تو یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک قسم ہے. خیر, بدیہی کا مطلب یہ تو ایک لطیفہ تھا کہ بالکل واضح طور پر آپ کہیں کہ بھائی, یعنی دلیل سے فوراً دماغ مدلول کی طرف چلا جائے. دلیل کی دوسری قسم ہے نظری. نظری کا مطلب تھوڑا سا دماغ استعمال. ایک تو جب بھی میں یوں کرتا ہوں نا مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کروں, وہ بار بار آپ سن چکے ہیں, وہی ٹرین والا قصہ نا. 2 آدمی جا رہے تھے, ایک کراچی کا تھا, ایک کہیں گاؤں دیہات کا تھا. یعنی کراچی کا مطلب کوئی شہری بندہ تھا. تو وہ اس سے جو ہے نا سامان نہیں اٹھتا. جب بھی وہ کراچی والا برتھ پہ سامان رکھنے کی کوشش کرتا, وزن زیادہ تھا, اٹھتا نہیں. تو وہ ایک پنجاب کے کسی دیہاتی تھا, وہ فوراً اٹھا کے رکھ دیتا اور اس کو تانا دیتا, لسی پیا کرو لسی, یعنی تمہارے بازو میں تو جان ہے نہیں. پھر کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہوتی, وہ کراچی والے سے اٹھتی نہیں, پھر وہ کہتا لسی پیا کرو, اٹھا کے رکھ دیتا ہوں, لسی پیا, تانے بار بار نا, ہر چیز پہ تانے. اب اس کو یہ شاطر دماغ نا, اس کو بہت بےزتی ہو گئی ہے. تو اس نے اس سے کہا, ایک ایسی نا ڈرامہ کرنے لگا کہ یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا مجھ سے. تو اس نے اٹھا لیا, کہاں رکھنا ہے, تو ٹرین نہیں کھینچتے ہیں زنجیر, تو ٹرین رک جاتی, کہاں ادھر لٹکا دو. اس نے لٹکا دیا اور پھر تانا دیا, لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, جرمانہ. بھائی کس نے روکی ہے؟ بھائی اس نے روکی ہے, جو لسی والا ہے نا. جرمانہ لیا, وہ چلا گیا. اب یہ کراچی والا اسے کہہ رہا ہے چائے پیا کرو چائے. ہر چیز جو ہے نا یہ ڈولوں سے نہیں ہوتی, کبھی کبھی تھوڑا دماغ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے چائے سے دماغ تیز نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو بدیہی کسے, ایک تو ہوتا ہے بدیہی اور ایک ہوتی ہے نظری. نظری کا مطلب یہ, تو میں یہ جب کر رہا تھا نا تو مجھے دماغ وہاں جا رہا تھا وہ لطیفے کی طرف. نظری کا مطلب وہ دلیل جو 100% مدلول کی طرف لے کر جائے, 100%, لیکن اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے,
غور کیے بغیر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ کا وجود یا اللہ کی توحید یہ دلیل نظری ہے بدیہی کی طرح, مگر حقیقت میں کیا ہے نظر. اس میں تھوڑا سوچنا پڑتا ہے تبھی امتحان ہے. بدیہی میں امتحان نہیں ہوتا, امتحان کس میں ہوتا ہے نظری میں. تبھی قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا یفکرون, فکر کرتے ہیں, یتفکرون. ایک لفظ ہے فکر اور ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا, تفکر کا معنی خوب تسلی سے تمیز سے بیٹھ کے صغرے کبرے ملا کے تسلی سے غور کرنا. فرمایا وہ ایسے غور کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں کیا مطلب دلائل موجود ہیں. یہاں دلیل کو نشانی کہا گیا. آیات کس بات پر کہ اللہ کا وجود ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اور اس نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے, جہنم بنائی ہے. یہ تمام یعنی وہ غور و فکر کرتے کرتے اس انتہا تک پہنچتے ہیں. یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. خدا کی قسم یہ ایک آیت ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, ورنہ اتنی خوبصورت ترتیب نہ ہوتی اس میں. دیکھو دلیل پہ جب ہم غور کرتے ہیں کائنات کی, ابتدا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت اور جہنم پہ جاتی ہے. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جہنم نہیں آ رہی, بھائی آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو. آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہو جو کسی اور چیز کا نتیجہ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم غیر مسلم کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں نہیں آئے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس سے وہ بات کر رہے ہو جو اس کی مینٹل اپروچ سے بات کی ہے. آپ اس سے شروع کی باتیں کرو, پھر وہ وہاں تک پہنچے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہدف ہے لاہور جانا اور وہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہے نہیں. چاہے وہ ٹرین سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, تو پہلے فضا میں یا زمین پہ پہلے تو کوئی دوسرے اسٹیشن آئیں گے نا, اس کے بعد پہنچ جائے گا نا. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتا ہوں. بھائی جن بھی نہیں لے جا سکتا, وہ بھی لے کے جائے گا تو راستے میں کچھ علاقے آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو, حالانکہ آپ نے پہلے شروع کے اسٹیپ چھوڑ دیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یتفکرون. یہ تمام انسانوں کے بارے میں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. عقل اگر ہوگی, کیونکہ پاگلوں کے لیے یہ دین نہیں آیا. یہ بتا دوں آپ, یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, باولے والی باتیں کرتے ہیں. میں پاگل پن کی مثالیں دوں دینداروں کی کیا چل رہی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیا, حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں. جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا, پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں, اس کام کا تجربہ ہے نہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے, اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں, کسی نے کچھ. گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا. گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے, اس کو دور کرنے کی. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے, کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا, دوبارہ سے کہیں مریخ پہ. ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑ, اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل. چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں, کچھ سائنسدان جا رہے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ. وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی, تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا, سائنسدانوں کو خلا میں, بولو بھائی, نہیں بھیجے. جب تک یہ سامنے ہوا کیوں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا, جن کے دین نمازی بھی ہوتے,
وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا, لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے بات ہے. اور مزید 25-30 سائنسدان. سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں, لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن, وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا. کسی نے کچھ, ابے بھائی فالٹ دیکھو کہاں ہے. میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا ہے بھائی, وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی. اب آج رپورٹ آئی ہے, بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, ایک گھر کی رپورٹ آئی, میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کے گھر کا راز فاش کرنا آپ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ, لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے, 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان, تو بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے, دوپہر لنچ بھی, رات کا ڈنر بھی. اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے, چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے, آگے پڑ گئی ہے, پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں, خود پکائیں خود کھائیں بھائی. تو وہ سارا کس پہ؟ تو وہ تو پاگل ہوگی نا. تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ کیا کریں گے, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. پھر بولیں گے ہماری بہو کو, یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کوئی جادو وادو کر دیا. پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس, روحانی عامل کے پاس, وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا, صحیح ہے نا, وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو, وہ سونگ کے بولے گا کہ اس پہ جادو ہے, پھر قمیضیں ناپے گا یوں کر کے بالشوں میں, ڈرامے بازی ناپ کے بولے گا یہ چھوٹی ہے آدھا بالش ہو رہی ہے, اس کے جادو وادو ہے. یہ پاگلوں کے لیے دین میرے بھائی نہیں آیا. اس کی وجہ دیکھو کہ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے. جب بھی کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فالٹ. عورت اگر پاگل ہوتی ہے نا نفسیاتی, یا تو شوہر کا قصور ہے, یا باپ کا قصور ہے, یا ساس نے کیا ہے اس کو, یا نندوں نے کیا ہے, یا جٹھانیوں نے. اس کے علاوہ عورت کو پاگل کرنے والا مارکیٹ میں اب تک پیدا, بولو بھائی, کیونکہ عورت کا واسطہ انہی سے پڑتا ہے. میرے پاس کوئی بھی پاگل عورت بیچاری کا فون آئے, میں کہتا ہوں یا تو بھائی ساس کا مسئلہ ہے یا شوہر کا میں فالٹ ہے, یہ دونوں صحیح ہیں تو سسر صاحب میں کوئی گڑبڑ ہوگی, یا نندو اور شوہر کی بہنوں کو نند بولتے ہیں اور جٹھانی کس کو بولتے ہیں؟ بڑے بھائی کی, بڑے والے چھوٹے والے کی کو نہیں بول سکتے, وہ دیورانی ہوتی ہے. تو خیر جس قسم کی نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں, یہ میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے سب کو تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس فالٹ کی کمی, یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے, یہ بھی کیا ہے, ڈپریشن میں جانا ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ ٹینشن میں ہے. اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی اس کو ٹینشن, کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی. ساری بلی جادو ٹونے فلاں نے کر دیا. کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے, انہوں نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے کہا اس بیچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں یار, وہ تمہارے کہاں سے. اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا ڈپریشن میں, تو یا تو بے روزگاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری. روزگاری نہیں مل رہا ہو تو بیچارہ سڑکیں ناپتے ناپتے, یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے, پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے, بیوی سے بھی تانے, باہر سے بھی تانے. ٹھیک ہے نا, پان گٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے, 99.99% یہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دین جو نازل ہوا ہے, قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. ان کو تو ہمارے حضرت جو تھے نا بڑے ذہین تھے, وہ فرمایا کرتے تھے جس بزرگ کے بارے میں لوگ یہ کہنا اتنا نیک ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے, کیا ہے؟ پاگل ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے, حقیقت میں وہ کیا ہے, کیونکہ جس کو پاگل کہہ دیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو پاگل کہہ دیا نہیں ہو سکتا, وہ کچھ بھی ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا وہ گناہگار ہے, لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے دماغ کا ہونا, ہاں پھر یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے. پھر عقل مندوں کی دو قسمیں, کچھ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بن کے بے دینی کی طرف جاتے ہیں, کچھ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن عقل کا ہونا, اگر عقل نہیں ہے تو آپ پھر روحانی تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ان میں زندگی برباد کرو, اور انہی لوگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, انہی کو بکرے شکرے بھی دے دیا کرو, دمبے بھی انہی کو کاٹ کے دیا کرو, اور زندگی انہی میں کیا کر دو, برباد. حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلیل کی دوسری قسم کیا ہے, نظری. غور و فکر کر کے دلیل سے مدلول کی طرف پہنچتے ہیں. دلیل کا جو جس مدلول کہتے ہیں اس کو, جس کی طرف ہم جاتے ہیں نا دلیل, جیسے روشنی دلیل ہے اور مدلول کیا ہے, سورج. اسی طرح سورج دلیل ہے روشنی کی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, کتنی زبردست آیت ہے, ان فی خلق السماوات, کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدا, یعنی ان آسمانوں اور زمینوں میں جب آپ غور کرو گے نا اس کے سسٹم میں, تسلی سے بیٹھ کے کسی دن, یتفکرون, خوب غور کرو, کیا پتا چلا یہاں سے, اس لفظ سے کیا پتا چلا کہ یہ خود بخود سمجھ میں, تبھی ہندو ہندو کیوں رہتا ہے, اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف چلنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ غور کرے گا تو آئے گا نا, وہ غور ہی نہیں کرتا. تبھی غیر مسلم ہمیشہ زیادہ تر کیا رہتے ہیں, غیر مسلم ہی رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں غور کرنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. یہ اور تھوڑا بہت نہیں, تسلی سے بیٹھ کے, فی خلق السماوات والارض, کس میں, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. آسمانوں اور زمین سے مراد ہے مخلوق. صرف آسمان زمین تو عرب میں ایک محاورہ ہے نا, ہم کہتے ہیں نا میں تمہیں زمین اور آسمان دے دوں گا, کیا مطلب, ہر مخلوق. تو جو بھی مخلوق آپ کے سامنے آئے آپ کو اس میں غور کرنا پڑے گا. فرمایا یتفکرون ان فی خلق السماوات, آیات, نشانیاں ہیں. آیت بھی کہتے ہیں, دلیل کو کیا کہتے ہیں, آیت. یہ دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے. کس بات پر دلائل ہے, یعنی آپ زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو اگر غور کرو گے, جیسے سورج کی روشنی پہ تھوڑا سا بھی غور کرو گے تو دماغ کہاں جائے گا, سورج کی طرف, کہ سورج ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی اس کائنات میں ایک ایک پتے پر, ایک ایک ذرے پر, پھول کی بوٹیوں پر, کہ گلاب میں ایسی خوشبو کس نے ڈال دی, اس کے پتوں کو اتنا ملائم کس نے بنایا, اور کیسے خوبصورت خوبصورت پھول اور کیسی بہترین خوشبوئیں اللہ نے پیدا کی ہیں, اور کیسے انگور اور انار کے باغات. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, فرمائے اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو, کیسے خوبصورت انداز سے اور کیسے خوبصورت اسٹائل میں یہ پکنا شروع ہوتا ہے. زمین میں گوبر, پانی, مٹی, لیکن اس سے کیسا خوبصورت پودا, اور پھر اس سے کیسے بکھرے ہوئے انار, اور کیسے وہ یعنی انار کا جو پھل ہے اور اس میں کیسی تہوں کے اندر وہ ایک ایک دانہ اللہ نے بچھایا ہوا ہے. یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا. آپ دو اینٹیں خود بخود نہیں, یعنی ہوا سے نہیں جڑ جاتی. تو یہ انار کے اندر اتنے خوبصورت اسٹائل میں دانوں کو بچھانا اور اس میں اتنا بہترین مزیدار رس بھر دینا جو صحت کے لیے بھی مفید ہو, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں ان کے لیے بڑی بڑی دلائل ہیں, نشانیاں. کس بات پہ دلائل ہیں, فرمائیے عقل مند لوگ وہ ہیں الذین, اب اللہ ان کے اسٹیپ بیان کر رہے ہیں, یہ کرتے کیا ہیں, یتفکرون, خوب غور کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کیا ہے, ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں
کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے جہاں غور و فکر کر کے پہنچتے ہیں، اس اسٹیپ کا اللہ نے ذکر کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات میں غور کرنے کا جنت اور جہنم سے اور اس دعا سے کیا تعلق؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. بھائی کائنات میں غور کر کے یہ بات ذہن میں آنا کہ اللہ ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو بنی ہوئی چیز ہے خود سے نہیں بنتی. میں غور کر کے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے. پہاڑوں پہ غور کر کے کہتے ہیں اللہ جہنم سے. یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں بھائی. یعنی وہ غور فکر کر کے نتیجہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا لنک کیا ہے آپس میں؟ ارے سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بیٹھا ہوا، یہ کوئی پیسے لے کے کھائے ہوئے میں نے آپ لوگوں سے. بھائی سوال سمجھ میں آ رہا ہے یار؟ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ سورج میں غور کرتے ہو تو یقیناً روشنی پہ غور کرو تو کہاں پہنچو گے؟ سورج. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تم اس دھوپ کو دیکھو تو یقیناً تم اس نتیجے میں پہنچو گے کہ تم بولو گے کہ جہنم کی پناہ، یا تم کسی اور کوئی نتیجہ نکال لوں. آپ بولیں گے بھائی اس روشنی سورج کے وجود پر تو دلیل ہے، باقی چیزوں پر کیا لنک ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں اور غور کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب کوئی اگر تفسیر اخپل طریقے سے پڑھے ترجمہ تو وہ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے کہ یار یہ یہاں سے یہاں کیسے. اصل میں قرآن نے بتایا ہے کہ جس ترتیب سے غور کریں گے نا تو نتیجہ کہاں تک نکلے گا؟ بولو بھائی. اس اسٹیپ تک خود بخود پہنچیں گے. غور کرنا تو شروع کرو. غور کرو گے تو بالآخر تمہاری آواز یہی ہوگی، تمہارے منہ سے یہ دعا نکلے گی اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. کیسے؟ پہلے اس کائنات پہ غور کرو گے تو تمہارا دماغ جائے گا یہ خود بخود نہیں بنی، اس کو یقیناً کسی نے بنایا ہے. پھر اگلا سال جب اس پہ بھی غور کیا، تفکرون ہے نا، خوب غور خوب غور، تو پھر سوال پھر مزید غور کرو گے تو کہے گا جب کسی نے بنایا ہے تو بلا وجہ بنایا ہے یا کسی وجہ سے. اگر غور نہیں کرو گے تو بیٹھ جاؤ، وہ بنایا ہے ہمیں کیا، کیوں بنایا، کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ دلیل نظری ہے، بدیہی. یار کوئی بم وغیرہ رکھا ہوا ہے تو بتا دو یار، مجھے دے دو. نہ پولیس سے ڈر رہے ہو، نہ آرمی سے ڈر رہے ہو، نہ رینجر سے ڈر رہے ہو، اب تو بم سے ہی ڈرو گے. دیکھو پہلا اسٹیپ کیا ہے ان کے غور و فکر کا کہ وہ غور کرتے ہیں یقیناً کسی نے اس کائنات کو یہاں تک تو پہنچیں گے نا، بریکیں نہیں لگیں گی. کچھ لوگ تو یہاں تک پہنچے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم فری تھنکر ہیں. ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ ہم اللہ کے وجود کے قائل اور نہ ہم اس کے. ابھی تک تو ہمیں ایسے سیکولر لوگوں سے، یہ ایتھیسٹ لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا نا، جو اللہ کا باقاعدہ انکار کرتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں تو ان کو انکار پر دلائل دینے پڑتے ہیں نا. ایک اور فرقہ پیدا ہوا ہے، اس نے کہا نہ انکار کرو نہ اقرار، لہذا کسی چیز کی دلیل دینے کی چندہ ضرورت نہیں. یہ چندہ کا لفظ مجھے یاد ایسے ہوا کہ دور حدیث میں وہ صبح صبح اتنی جلدی گھنٹہ ہوتا تھا کہ ہم لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ. تو ایک دن میں دو تین دفعہ ایسا ہو گیا میں لیٹ ہوا تو میرے استاذ نے مجھ سے فرمایا آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو اب سبق میں آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ان کے الفاظ اتنے اچھے لگے کہ مجھے یہ لفظ یاد رہ گیا. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے غور و فکر کرنے کی. کیا ہے؟ چھوڑو ایسے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یتفکرون، خوب عقل مند لوگ ایسا کام نہیں کرتے. وہ کہتے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیوں غور نہیں کرے بھائی. جب ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ اتنا اہم ٹاپک، اس کو بغیر ریسرچ کے چھوڑ دیں، ہم بغیر تحقیق کے چھوڑ دیں. ایک ایک چیز پہ آپ کو کوئی گولی لا کے پکڑا دے کھا لو، آپ کھا لو گے؟ تحقیق کرو گے.
تحقیق کرو گے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے, اس کے دوا کا نام کیا, کس ڈاکٹر نے لکھا, ہر چیز پہ کیا ہو رہی ہے, ریسرچ. اور اتنا اہم ٹاپک, اس پر انسان نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی. تو ضمیر ملامت کرتا ہے انسان کا, لیکن وہ ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا, وہ خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں نے ایک اسٹیپ پہ غور کیا تو پھر اگلا اسٹیپ بھی مجھے سوچنا پڑے گا. تو کچھ لوگ تو یہیں رک جاتے ہیں, کچھ غور کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی بنانے والا ہے, لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے اس کائنات کو کیوں بنایا, اس اسٹیپ پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بھائی ہمیں کیا, جو بنایا وہ ہے کوئی ذات. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, خوب غور کرتے ہیں, کہتے ہیں اگلا اسٹیپ بھی سوچو. جو پہلے اسٹیشن پہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں اب آگے بھی جاؤ. کیوں بنایا, بے مقصد بنایا یا با مقصد؟ پھر وہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اتنا طاقتور بادشاہ جس نے اتنا زبردست نظام عالم بنایا ہو, بے مقصد نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, اور خالق کائنات اس کائنات کو بنائے گا ویسے ہی ہے بھائی, کوئی ویسے ہی بنا دیا, بس جو مرضی کرتے رہو, بس ختم کر دوں گا, ختم ہو جائے گا, کھیل تماشا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس سے آگے بھی کیا کرتے ہیں, غور کر. یقیناً کوئی مقصد ہے, تو مقصد ہے کیا؟ انہی کی فہرست میں داخل ہو کر ہماری موت واقع ہو. کیسی پیاری دعا ہے, دیکھو یہ غور و فکر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. اور یہ جو روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگے گا وہ یہاں تک قیامت تک پہنچے گئی. وہ اس میں سینس ہی نہیں ہے نا, سینس ہوتی تو بنیان سنگانے جاتا, وہاں پجامہ لے کے جاتا اس کے پاس ہے بھائی. کسی کو اپنا کوئی پجامہ دے رہا ہے, کوئی اپنی کرتا دے رہا ہے, کسی کو جا کے کوئی قمیض دے رہا ہے, کوئی ناڑا دے رہا ہے, اس کو ناپ کے دیکھو بھائی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ تو جہنم سے پناہ ہو گئی اور مغفرت کی دعا. اب چونکہ جنت کی لالچ بھی ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے. کیسے عجیب, یہاں تک جنت تک ہم غور و فکر کر کے نہیں پہنچے, غور و فکر کر کے تو یہاں تک پہنچے کہ کوئی جزا ہے, لیکن اتنی خوبصورت جزا جنت کی شکل میں, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. کیونکہ یہ دلیل عقلی سے نہیں سمجھ میں آتی, یہ نقل سے آتی ہے سمجھ میں. ہر چیز تک عقل آپ کو نہیں, عقل یہاں تک تو پہنچائے گی کہ بدلہ ملے گا. کیا ملے گا یہ تو جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں تھوڑی پتا چلے گا کیا بدلہ ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا بتایا پیغمبروں کے ذریعے؟ جنت. وعدہ کیا ہم سے جنت کا. تو کہہ رہے وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا. انک لا تخلف المیعاد, پیغمبروں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے, انک لا تخلف المیعاد, تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حالانکہ پتا ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیات جنت کی لالچ میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو خود بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفات, کہ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لہذا ہم جو محنت کر رہے ہیں تو واقعی خلاف ورزی نہ کرنا اور ہمیں وہ جنت عطا کرنا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم, فرمایا ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب, فا عربی میں آتا ہے فوراً کوئی کام, فرمایا ہو گئی قبول. وہ کیا دعا قبول ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم, کوئی بھی عمل کرے گا, کتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو, عامل پر بھی تنوین, کوئی بھی عمل کرے گا اور کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو, نیک عمل, تو میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کروں. من ذکر او انثی, چاہے مرد ہو یا عورت. حالانکہ اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی, جب کوئی بھی عمل تو مرد عورت تو آ گیا نا, تو ممکن ہے کوئی شیطان کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا عورت کے ذہن میں, تو اس لیے اللہ نے اور کلیریفیکیشن کر دی کہ چاہے مرد ہو یا عورت, کوئی بھی ذرا سا بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض, فرمایا ایک ہی دوسرے کی جنس میں سے ہو. کیونکہ یہ اس لیے وضاحت کی قرآن نے کہ بہت سے مذاہب اس وقت دنیا میں ایسے تھے جو عورت کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں تو مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس کی اپنی کوئی لائف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو, یعنی وہ بھی, تم بھی انسان ہو تو وہ بھی کیا ہے, انسان. اس میں جاہلیت کے جو دعوے تھے ان کی کیا کر دی, اس کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے.
تو کتنی زبردست آیات ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسا کلام پیش کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نظری. یہ جو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا سورہ ملک میں کہ آخرت میں وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اے اللہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنم میں نہ جاتے. تو یہ اللہ نے سمجھنے والوں کے حالات بھی بیان کر دیے جو کائنات میں غور کرتے ہیں، اور سننے والے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، چاہے براہ راست یا بالواسطہ. ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا رب پہ ایمان لے آؤ، تو ہم نے وہ سن کے کیا کر لیا؟ ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. تو پتہ چلا یہ سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں، عقل سے کام بھی لیتے ہیں. اسی کو علماء کہتے ہیں دلیل عقلی بھی ہوتی ہے اور کبھی نقلی بھی ہوتی ہے. نقلی سے وہ جعلی والی نہیں، نقل کرتے ہوئے آ رہی ہے. تو یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے قرآن کا پیغام. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بھائی یہاں آیا کیسے میں؟ اصل جو ٹاپک شروع ہوا تھا، ہاں وہ جو میں نے شروع کی تھی نا کہ قرآن کی جو آیت شروع کی تھی کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. تو یہ بغیر دیکھے پر آ رہی تھی بات کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان کیوں لے کر آئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ بدیہی دلیل نہیں ہے نا، نظری ہے، تو اس لیے فوراً ایمان نہیں لاتے. تو سوچو گے تو یہاں تک انشاءاللہ پہنچو گے. جو ہندو سوچے گا، جو عیسائی سوچے گا، جو یہودی سوچے گا، وہ یہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ اگر صحیح طرح سے سوچے. خواہشات کی چادر اتار کے اپنی خاندانی رسومات اور اپنے یہ کہ میرے باپ دادا کا دین کیا ہے، میرے باپ دادا کا، ان سب چیزوں کو ہٹا کے سوچے گا تو انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گا. وہ سوچتے نہیں ہیں تو پھر الزام پر دہشت گردی کے الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے. وہ جو ہے یہ جو ٹاپک ہے نا